become a part of the calendar, and calendar of Pakistan, a very important part, and it is being followed in Lahore by the Lahore Literary Festival. And I believe it will encourage people to have a dialogue, debate, discussion. اور میں اپنے آپ کو اس معاملے میں کافی حد تک ان پڑھ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جب مجھے ان جائنٹس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، جس میں ضیاء محی الدین صاحب ہیں، جنہوں نے شیکسپیئر کے بارے میں اتنا کچھ کہا، تو مجھے ان کے ساتھ ایک اپنا ذاتی واقعہ یاد آتا ہے جو شاید ان کو یاد نہ ہو، اور وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں، آپ سب اتنے جانے پہچانے چہرے ہیں، کراچی میں ڈینٹسٹری کرتا تھا، تو ایک دن یہ تشریف لائے اور پریشان لگے مجھ کو، تو کچھ دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا سٹریس ہے؟ خیر اس کا ذکر تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے ایک چیز ایسی بتائی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، مجھے شیکسپیئر نے جو کچھ لکھا، اس کی ساری کتابیں کور ٹو کور زبانی یاد تھی، اور اب میں بھولنے لگا ہوں۔ ریمارکیبل۔ میں جب سے سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ کے اعتبار سے ضیاء محی الدین صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریمارکیبل، تو مجھے ایسے جائنٹس کے ساتھ کھڑا کرنا میری شکایت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے وکٹوریہ اسکوفیلڈ، اتنا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کا صحیح اظہار تاریخ کے اندر کتابیں رہ جائیں گی، اور ضیاء صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کتابوں سے شوق کتنا اہم ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ دو لوگ تو اردو سمجھتے ہیں، وکٹوریہ سمجھتی ہوں گی اور کرسچن ٹرنر سمجھتے ہوں گے، مگر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ یہ گفتگو اگر ٹیلی ویژن پر جائے تو پاکستان کے عوام اور خواص دونوں تک یہ ہماری گفتگو پہنچ جائے۔ اس لٹریچر فیسٹیول کا جو تھیم ہے وہ سپریشن، بلانگنگ اور بیونڈ، اور پاکستان کے 75 سال پلیٹنم جبلی اس سال ہوگی، تو میں بھی طالب علم ہوں اس بات کا کہ جیسے کوئی بچوں کو علیحدہ نہ کیا جائے، تو وہ بچے بھی، میں نے سنا یہ ہے، پڑھا یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ کیوں علیحدہ ہوئے۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ بڑی اہمیت رکھتا ہے میرے لیے، میرے مستقبل کے لیے اور میرے آج کے لیے۔ اور کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ میرا خاندان بھی آدھا غیر منقسم ہندوستان میں رہ گیا، جو اب ہندوستان ہے، بھارت ہے، اور آدھا یہاں آ گیا۔ تو جب بھی میں بچپن سے جب ہندوستان جاتا تھا تو کچھ میرے رشتہ دار وہاں پر کہتے تھے کہ پاکستان غلط بنا، کچھ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، اور جب میں پاکستان آتا تھا تو پاکستان میں بھی کچھ یہ بحث چلتی تھی۔ جو دو قومی نظریہ ہے اس کو کلام آزاد نے بھی چیلنج کیا، بہت سارے سیاستدانوں نے چیلنج کیا، تو لہٰذا میری خواہش یہ ہوئی کہ میں کم سے کم اپنے لیے، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ ایک ہی چیز آپ دیکھیں گے اور ایک ہی چیز میں دیکھوں گا۔ پر 6 یا 7 تقریریں کی، کچھ الہ آباد، کچھ لکھنؤ، شاید کلکتے میں بھی کی، اور وہ ساری کی ساری، جہاں میں آج آپ سے لبرٹی لیتا ہوں اور اجازت لی کہ میں اردو میں بات کروں، وہ ساری تقریریں انگریزی میں تھیں۔ ریمارکیبل کیوں؟ کیونکہ ان کا آڈینس صرف پاکستان نہیں بلکہ برطانیہ بھی تھا۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، اور جیسے ہر فلسفی نے دنیا میں کیا ہے کہ شعر، اشعار بھی، نظمیں بھی لکھیں اور امہ کو ریوائیو بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو فزکس بھی ملے گی، بینگ اینڈ نتھنگنس کے اعتبار سے بھی گفتگو ملے گی، کائنات کے متعلق بھی ڈسکشن ہوگا، ایٹمز کے اوپر بھی ہوگا، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کوانٹم تھیوری آف ملٹی ورس تھیوری کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے۔ تو جب سے اس کے بعد سے یہ ٹو نیشن تھیوری جنم پائی، اور آخر تک اگر آپ واقف ہیں تو کوشش رہی کہ اکٹھا چل سکیں، مگر قائد اعظم بھی ایک ایسا لیڈر جس نے تاریخ رقم کی اور کسی حد تک سولو کام بھی بہت بڑا کیا،
تو ان کو ایک کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء جسٹس منیر صاحب نے لکھی تھی، شاید اس کے اندر انہوں نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ سر ظفر اللہ خان جو باؤنڈری کمیشن کے ممبر تھے، انہوں نے قائد اعظم کو آ کر یہ کہا کہ معاف کیجئے میں کچھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سامراجی شرارت کہ گرداسپور کا حصہ جو ہندوستان کو دیا گیا، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریفیوز کریں اور استعفیٰ دیں اس باؤنڈری کمیشن سے۔ تو قائد اعظم ایک دور رس آدمی تھے، محمد علی جناح صاحب، انہوں نے یہ کہا آئی وانٹ پاکستان ایٹ اینی کاسٹ رائٹ ناؤ، اگر ڈیلے ہو گیا تو شاید نہ بنے۔ تو قائد اعظم کا ایک فورسائٹ تھی، اتنے زوروں کے اندر ان کا انسسٹنس تھا کہ یہ ہو۔ اچھا جی، میں اس کے ساتھ میں تعزیت بھی کرتا ہوں کہ پشاور کے اندر جو واقعہ ہوا آج، افسوس یہ چیزیں یہاں دل کو لگتی ہیں آ کر، مجھے اور آپ کو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اس گہرے اندھیروں کے بادلوں سے جو نکلا ہے تو نکلا رہے، تو یہ دل کو لگتی ہے۔ تو لہٰذا میں اس کی تعزیت بھی کرتا ہوں، مگر وہ چیز یہاں پر ڈسکشن بھی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بڑا اچھا موقع ملے گا کہ میں یہاں گفتگو اس بات کی کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ انسانیت کیا کر کیا رہی ہے، اور یہاں بھی میں تاریخ پہ جاؤں۔ اگر آپ صرف قریب بینی کا چشمہ اپنی نظروں پہ لگائیں تو آپ کو صرف قریب کے واقعات نظر آئیں گے۔ انسانیت اپنے آپ سے خود پریشان ہے، اور میں اس کے اندر اپنی ایک فلسفہ بھگارتا ہوں، اور وہ یہ کہ انسان مجبور ہے اپنے ڈی این اے کے اعتبار سے محبتوں کا، بچے کی خوش مزاجی، بچے کی مسکراہٹ، یہاں جتنے بیٹھے ہیں دل موم ہو جاتا ہے محبتوں کا، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب یہ جانتے ہیں کہ نفرتیں بھی ہمارے دلوں کے اندر گھر کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ فوبیاز۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو میرے ڈی این اے کے اندر اور انسانیت کے ڈی این اے کے اندر رچی بسی ہیں۔ تو جب میں تاریخ کا حوالہ دیکھتا ہوں تو صرف پاکستان نہیں، ساری انسانیت پریشان ہے اس بات سے۔ اور اگر مغرب کی تاریخ دیکھتا ہوں تو شاید 1648 یا 1658 کی بات ہے کہ ایک ویسٹفیلین آرڈر ڈیسائیڈ ہوا یورپ کے اندر، جس کے اندر یہ طے پایا 30 سال کی جنگ اور 100 سال کی جنگ کے بعد کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں وہی ہتھیار اٹھائیں گی، اور تاکہ یورپ کے اندر جنگ کم ہو۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور 10 کروڑ کے قریب لوگوں کا اسٹیمیٹ ہے کہ لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے جنم پایا، اور پاکستان واہ نیا بچہ، بڑا خوش، بڑی امید کے ساتھ کہ یہاں انصاف ہوگا۔ اور کشمیر کے لیے جب نہرو صاحب گئے یونائٹڈ نیشنز میں تو ہم نے پورے اپنے ایمان کے ساتھ بھروسہ کر کے یہ کہا کہ ریزولوشن ہم قبولتے ہیں اور انصاف ہوگا۔ مجھے آج یہ خیال آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سب سے بڑا کمال یہ رہا، اور برا نہیں ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یورپ میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کا کمال ہے، اٹ مینٹینڈ دیٹ، مگر باقی جگہیں کھلی چھوٹ مل گئی۔ مثال کے طور پر جہاں مجھے یوکرین کا غم بھی ہے میں سمجھتا ہوں اور امن انداز سے حل ہونا چاہیے، جہاں یوکرین کے ریفیوجیز کا مجھے غم ہے، وہاں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کوریا کی جنگ کے اندر 50 یا 60 لاکھ لوگ مرے تھے، کورینز سیویلینز۔ ویتنام کے اندر 40 یا 50 لاکھ لوگ مرے تھے، پریڈومیننٹلی سیویلینز۔ اسی انداز سے آپ عراق، لیبیا، شام، افغانستان اور یہ ساری جگہیں دیکھیں، تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو بالکل اس انداز سے مت دیکھیے گا کہ جو ٹپیکل پسے ہوئے لوگوں کا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں تو آپ سے انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانیت خود اپنے آپ سے پریشان ہے، اس کو سلوشن نہیں مل رہا۔ اور یہ جو ہپوکریسی ہے نا، یہ جو تضاد ذہنی ہے، یہ میرے لیے بڑا پریشان کن رہتی ہے کہ کیوں ایک چیز نظر آئی یہ نہیں نظر آیا،
یہ نظر آیا، یہ کیوں نہیں نظر آیا؟ پچھلے دنوں یورپین ہیومن رائٹس کے منسٹر آئے اور آرچ بشپ آف کینٹربری بھی تشریف لائے، ہز گریس، اور میں نے دونوں کو یہ کہا، اور جب میری پرائرٹی تھی میں نے ان سے درخواست یہ کی کہ بحریہ روم کے اندر جو ریفیوجیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی انسانیت کے اوپر ایک دھبا ہے. اور روس نے تو وہ اپنا یورپ میں تو بہت سارے ظلم دیکھے ہیں، بہت سارے فوبیاز دیکھے ہیں، بہت ساری آئسولیشن دیکھی ہے، جینوسائیڈ دیکھی ہے. پاکستان اس پر شور مچا رہا ہے، سائیڈ کا امکان ہے ہندوستان میں. میرے رشتہ دار پریشان ہیں، مجھ سے بات نہیں کر پاتے. یہ کیفیت ہے ہندوستان کی. تو یہ جو اکانومسٹ ہے اس نے پچھلے دنوں مضمون لکھا، اگر آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں، کتابوں کے شوقین ہیں، تو لہٰذا یہاں یہ گفتگو کر کے مجھے مزہ بھی آتا ہے، اور جو پنجابی میں کہتے ہیں سواد آتا ہے. تو اکانومسٹ نے یہ لکھا کہ تقریباً 4.2 بلین یورپ خرچ کرتا ہے لیبین کوسٹ گارڈز کو اور بہت ساری ایسی تنظیموں کو کہ ریفیوجیز کو یورپ گھسنے بھی مت دینا. اور وہی رسالہ یہ لکھتا ہے کہ بچوں کا اغوا ہوتا ہے، بچے وہاں بیچے جاتے ہیں، عورتیں ریپ ہوتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، جیلوں میں سڑتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک اسپانسرڈ انداز سے ہو رہا ہے. جب ویتنام کے اندر جو کچھ ہوا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسان کے ذہنوں کے اندر باعث ہے اور ہپوکریسی بھی ہے، اور ہمیں یہ پردے ہپوکریسی کے چاک کرنے پڑیں گے اگر ہم انصاف چاہتے ہیں. دنیا میں اس وقت موریلٹی والا انصاف نہیں ہے. ایک کتاب میں آپ کو مینشن کرتا ہوں، ہیومن، اس کا تعلق یہ سیمیول موئن کی ہے، ابھی 2021 میں پبلش ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس بات کی تلاش ہے کہ امن کے لیے کمٹمنٹ کیوں نہیں ہے دنیا کا. بڑی خوبصورت انداز ہے اس کے اندر. اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ٹولسٹوئے مثال کے طور پر روس کی فوج میں شامل ہوا، جنگ دیکھی، اور اس نے دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ دفنائے جا رہے ہیں، نہیں لوگ مر رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے بیٹل فیلڈ سے. پھر ایک سفید جھنڈا اٹھتا ہے کہ آج امن ہے، آج سیز فائر ہے، لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اور پھر کل سے پھر شروع ہو جاتے ہیں بندوق سے لوگوں کو مارنا. تو ایک موومنٹ شروع ہوا جس کے مارٹن لوتھر کنگ بھی اس میں گئے کہ امن ہونا چاہیے، دنیا میں امن ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موومنٹ شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے لیے تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے ہیومن وار، کانسیپٹ آف ہیومن وار. کہ زیادہ لوگ نہیں مارو، امن نہیں کر رہے پورا، زیادہ لوگ نہیں مارو، ظلم مت کرو. پرزنرز آف وار کے اوپر جنیوا کنونشن ہے، یہ قانون ہے، یہ کرنا ہے، مگر آپ مسلسل وائلیشن دیکھیں. اور عجیب تضاد ہے کہ اگر ریفیوجی یورپین سوئل پر آ گیا تو اس کو ہمارے قوانین کا پابند ہم ہو جائیں گے، لہذا ہمارے قوانین سے دور رکھو. ہمارے قانون الگ ہیں، سیویجز کے قانون الگ ہیں. اینڈ دیز ورڈز میں اپنے پاس سے نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ افریقہ کی جنگوں کے اندر استعمال ہوا. یہ جب ریڈ انڈینز کے خلاف جنگ ہوئی تو بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو سیویجز ہیں، ان کو ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہیے. ایک اسی اعتبار سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ دنیا کو سوچنا پڑے گا. یہ موریلٹی سے آری دنیا جو ہے یہ انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہے. اور یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے جو انسٹیٹیوشنز بنے، آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ کے اعتبار سے یہ صرف یورپ کو ہینڈل کرتے رہے اور باقی جگہ آنکھیں میچ کر سب کچھ ہوا. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ قانون ہمارا لگ جائے گا تو گوانتانامو میں بھی کوئی بری جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی قانون نہیں چل سکتا. اچھا، یہ تضاد must be very painful to all of us, to all of humanity, and therefore we should envision a time and an era where some morality, a morality of humanity, not necessarily of religions, should be important. کہ
اور میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ دور نہیں ہے، کیونکہ اب تو بڑے بڑے فلسفی بھی اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے بیسڈ انٹیلیجنس ہے، اس کے آگے دوسری انٹیلیجنس آ رہی. بڑا کانسیپٹ آف وار کافی بدلتا جا رہا ہے. ہیومین وار کا کانسیپٹ اس انداز سے سیل کیا جائے گا کہ اگر ڈرون وارفیئر ہے تو ہم مارک کر لیتے ہیں صحیح بندہ مارا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ صحیح بندہ بھی نہیں مارا جاتا. اور کس کو حق یہ پہنچتا ہے کہ بغیر کسی کو ٹرائی کر کے آپ اس کو مار دیں؟ کس کو حق پہنچتا ہے؟ کب یہ حق یہ لے لیا گیا لوگوں کے سے کہ تمہاری قوم پر کوئی حق نہیں اس بات کا کہ تم کو ٹرائی کیا جائے؟ اور کب وہ زمانہ آئے گا؟ شاید آپ کو یاد ہو شاید کہ برٹرنڈ رسل نے شاید 1967 میں اور جان پال سارترے نے ایک انٹرنیشنل وار کرائمز ٹرائیبیونل سیٹ اپ کیا کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر ہو کہ وار بائی اٹ سیلف، اور ان کا کنکلوژن کیا تھا کہ وار بائی اٹ سیلف از اے کرائم، not the crimes within the wars. Wars by itself are supposedly a crime. تو میرے ملک کے حساب سے یہ جو ایک تو دہشت گردی، میں سمجھتا ہوں پاکستان بڑا طاقتور ملک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس بات کا ذکر ہو کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں اور ہم سینہ کو بھی کرتے رہیں ہمیشہ، وہاں اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں جب لوگ ریفیوجیز کو نہیں لیتے، پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی معیشت پر اثرات کے باوجود، کلاشنکوف کلچر آنے کے باوجود 40 سال تک 40 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی. دس از اے morality which Pakistan has shown. Never take it lightly. This is the pride of my country. کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس نے کبھی باہر نکل کر یہ کہا کہ ان کو واپس لاؤ. تو جو ہیومینٹی اور morality کی ویلیوز ہیں، یہ دنیا ہمیں کیا سکھائے گی؟ ہم کو خود سیکھنا چاہیے. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی یقیناً، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہماری سلیٹ صاف ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو تضاد اور ہپوکریسی مجھے نظر آتا ہے، اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس اسلوب سے بات کرنی چاہیے کہ دنیا کو طنز اور تانا نظر نہ آئے. یہ تانا جو ہے نا، یہ لوگوں کو ڈیفینسو کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ وہ گفتگو کرنی چاہیے جس کے اندر انسانیت کے حوالے سے بات ہو، انسانیت کے حوالے سے کوشش ہو مستقبل کی. کیونکہ دنیا اور انسان کا دماغ، یہ تو سمجھ لیے میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قیامت پہلے آ نہ چکی ہو. کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے، آپ کو معلوم ہے کیوبن آرگومنٹ جو تھا، وہ آرگومنٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یوکرین کا کاؤنٹر نظر آتا ہے مجھے آج. کیوبن آرگومنٹ جو تھا، اس دوران یہ کسی نے کہا کہ اگر نیوکلیئر بلاسٹ کر لیا جائے ایٹماسفیئر میں تو ایٹماسفیئر آئونائز ہو جائے گی اور میزائلز نہیں آ سکیں گے. تو اس دوران بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے، اب تو کتابیں نے اس بات پر راز فاش کیا کہ 2 ایٹامک بلاسٹ ڈیورنگ دا کیوبن کرائسس happened in the ionosphere over Antarctica and 2 over Siberia. اور انسان بہت قریب آیا نیوکلیئر وار کے. یعنی وہ کیا انسانیت ہے، وہ کیا جناب دماغ ہیں، وہ کیا تھنک ٹینکس ہیں، وہ کیا انٹلیکچوئلز ہیں جو دنیا کو ایک آرگومنٹ، کیا میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن کا آرگومنٹ سیٹ کر جائیں اور ترقی یافتہ ممالک کو بیچ دیں. سب سے انٹلیکچولی اسٹرانگ کنٹریز کو یہ آرگومنٹ بیچ دیا جائے میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن کہ 15,000 نیوکلیئر ویپنز تم بناؤ، 50,000 نیوکلیئر ویپنز یہ بنائے، اور انسان کا محنت کا پیسہ اتنے عرصہ جناب ان چیزوں میں لگ گیا. اینڈ بھی ہسٹری بتاتی ہے کہ وی کیم ویری کلوز ٹو نیوکلیئر وارز ایکسیڈنٹلی ہیپننگ. اٹ از جسٹ این ایکسیڈنٹ کہ ڈنٹ ہیپن. تو اب مستقبل پہ بھی اگر انسان کی سوچ فوبیاز کے اعتبار سے یہی رہے گی تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ انسانیت اپنے آپ کو خود تباہ نہ کر دے. کیونکہ جتنا ہتھیار ہم نے تو دیکھا کہ اگر چنگیز خان کے زمانے میں کتنے لوگ مارے جاتے ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ 19ویں صدی 20ویں صدی کے اندر لوگ مارے گئے، اور پھر اس کے بعد کوئی کسی نے کہیں سے نہیں سیکھا. یہ غلط فہمی ہے کہ انسانیت سیکھتی ہے، نہیں سیکھا. ایک جنریشن سیکھتی ہے، دوسری جنریشن واپس وہی کرتی ہے جو پہلے ہوتا رہا.
تو لہٰذا جہاں بڑی خوش فہمیاں ہمیں رہتی ہیں کہ بھئی دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، انفارچونیٹلی میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کوئی آثار کہیں بھی نظر نہیں آئے کہ دنیا نے طے کیا ہے کہ امن کی طرف جائے۔ یہ تو خیر ایک گفتگو تھی تو میں چاہتا تھا آپ کے سامنے رکھوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیسٹیول ہے اس کے اندر ایک چیز بہت بڑھ چڑھ کر میرے دل کو بھی لگتی ہے، وہ یہ کہ پڑھنے کا شوق لوگوں کے اندر کم ہو گیا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ کم ہوا ضیاء صاحب، اٹینشن سپین بھی کم ہو گیا۔ یعنی اٹینشن سپین تو ایسی تیزی سے کم ہوا کہ ٹویٹر نے اپنے الفاظ اور کیریکٹرز کا چناؤ اتنا محدود کر لیا کہ آدمی اپنی ساری سوچ اس میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آپ کے واٹس ایپ میسیجز بھی اب تیزی سے آتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں، اور انسان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کو پورا سنیں، تو 1.5 یا 2x کے اعتبار سے وہ تیزی سے سنایا جاتا ہے۔ تو وقت محدود ہوا، لہٰذا اٹینشن سپین چھوٹا ہو گیا۔ مگر ابھی بھی جس انداز سے کتابیں کاغذی کتابیں میں بھی فینامینن وچ میں ناٹ بی دیر ٹمارو۔ یہ ضرور ہے کہ ضیاء صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ جی مجھے کمپیوٹر پر پڑھنے والے برے لگتے ہیں، مگر کنڈل بھی ایک چیز ہے جس کا میں عادی اب ہو گیا، کیونکہ میں کتابوں پر نشان لگاتا ہوں تو اب کنڈل پر بھی نشان لگا سکتا ہوں۔ تو یہ اس کی پیکیجنگ، علم کی پیکیجنگ بدلی ہے۔ صرف علم کی پیکیجنگ پہلے زبانی تھی، اور اس وقت جو یہ روشنی ہے اس نے کم سے کم آپ کو ذرا سا ڈارک میں کر دیا، اور پیچھے یہ اسکرین ہے۔ تو مجھے میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو میری والدہ نے مجھے پلیٹو کی ریپبلک دی پڑھنے کو، بڑا مجھے مزہ آیا۔ اس کے اندر شاید ایک واقعہ تھا اسی کتاب کے اندر کہ دنیا کے اندر علم کی بہتات کے حوالے سے میں ہمیشہ اس کو سوچتا ہوں کہ وہ ایک ڈائلاگ ہے، میں نام بھول رہا ہوں کہ اس کے ساتھ سقراط کا ڈائلاگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت بالکل ایسی ہے کہ کسی غار کے اندر چینوں سے بندھے ہوئے ہیں انسان، اور ان کا چہرہ غار کی دیوار کے اوپر ہے۔ تو سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ آپس میں کائنات اتنا ہی سمجھتے ہیں اور آپس میں گفتگو یہی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسا تماشا ہے کہ ہماری جو سایہ ہے وہ بڑھتا بھی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، رنگ بھی بدلتا ہے۔ تو انسان کی آج بھی یہی کیفیت ہے کہ علم اتنا وسیع ہے کہ ہم لوگ بھی، اس دنیا کا انسان بھی، جہاں کائناتیں اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ علم کی عشر اشیر تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ مگر ایک بڑا پلیجر ہے میری زندگی کے اندر کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، اور ہر سال میں اپنی 10 جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں میں اپنے آپ کو پھر بھی ان پڑھ سمجھتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ غم مجھے کبھی عمر کا غم نہیں ہوا، اور کبھی خیال نہیں ہوا کہ زندگی چھوٹی ہوگی۔ میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ علم اتنا، اور میری زندگی واقعی اس معنی کر کے بڑی محدود ہے، اور جو لطف آتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کا شوق ایک طوالت کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل کنٹینیوٹی کتاب کے اندر مل جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو تحریر کر کر مقالے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ بڑے پریسائز زبان کے ساتھ آتے ہیں، بیکار کے الفاظ جو میری گفتگو کے اندر بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے وہ نہیں ہوتے، اور بڑے پریسیشنز کے ساتھ، یہی حال کتابوں کا ہے کہ بڑے پریسیشن کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں۔ تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پچھلے دنوں جب برٹش کونسل کا اور ایجوکیشنل کوآپریشن بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ کنگڈم کی ایک محفل ہوئی تھی، تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ کراچی میں اتنے سارے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جانے پہچانے چہرے، کہ یہاں برٹش کونسل لائبریری ہوتی تھی، وہاں جا کر ہم کتاب لیتے تھے، شاید 15-20 روز تک کی اس میں وہ پرچی لگتی تھی، اور پھر واپس کرتے تھے جا کر، اور بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ کوششیں اسی انداز سے چلتی رہیں گی۔ Our reach towards information and knowledge is increasing tremendously. There is so much information today available free of cost also جو ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس خوشی کے ساتھ کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول ایڈز ٹو دیٹ ہیومن ایمبینس، آپ سمجھ لیجئے ذہنی ایمبینس کے اندر ایک اور ایڈیشن ہے جس کے اندر نوجوانوں کا اور سننے والوں کا اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی اوپننگز ہیں کہ دروازے کھلتے جائیں اور ہم دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے اور دروازے ہم سے چھپے ہوئے ہیں۔
یہ خوبصورتی کتابوں سے میسر ہوتی ہے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم. ضیاء محی الدین کی شخصیت علمی اعتبار سے معتبر ہے. نوجوانوں کو تقسیم ہند کی وجوہات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح دور اندیش انسان تھے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کراچی لٹریری فیسٹیول سے خطاب کر رہے تھے. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.